نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک رب العزت نے دنیا میں ایک مخلوق پیدا کی جس کا نام ہے انسان۔ تو انسانوں سے پہلے دنیا کے اندر جن رہا کرتے تھے، جنوں کے پاس تھی یہ دنیا، لیکن انہوں نے ایسا فساد پھیلایا، ایسا خون ریزیاں کی کہ پھر انہیں اس دنیا سے کی خلافت سے محروم ہونا پڑا، اور فرشتوں کو بھیجا گیا، انہوں نے ان کو مقابلہ کیا اور پھر انہیں جنگلوں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا، اور پھر دنیا کی خلافت ملی انسان کو۔ تو فرشتوں نے، اور جب یہ بات اللہ پاک رب العزت نے فرشتوں کو بتائی، انہیں پتہ لگی تو کہ اللہ پاک نے بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں دنیا میں، اس کو، انسان کو، اس دنیا کی خلافت عطا کرنے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ پاک، یہ تو انسان بالکل ایسے ہی جنوں جیسے اس کے اندر چیزیں ہیں، تو یہ تو وہی کام کریں گے اور نافرمانیاں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا انا علم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا چلو تم ٹیسٹ لے لو اس انسان کا۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی شرائع صدر عطا کی کہ انہوں نے ان باتوں کو بتایا کہ جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اب آخر کار انسان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ دنیا زندگی گزارنے کے اللہ پاک نے طریقے خود سکھائے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام صلاۃ والسلام کو منتخب کیا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ اب وہ انسانوں کے اندر سے ہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے، اب جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے سے وہ علم لے کے آتے تھے، اور اللہ پاک حضرت جبرائیل کے بارے میں کہتے ہیں متاعن ثم امین، یہ امانت دار فرشتے ہیں، کوئی خیانت نہیں کرتے، اپنے پاس سے کوئی دو چار باتیں نہیں بیچ میں شامل کر لیتے، بلکہ جو اللہ پاک نے کہا ہوتا ہے تو یہ وہی بتاتے ہیں۔ تو اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ آ کے تو انسانوں کو بتاتے کہ بھی اللہ پاک کے ہاں سے حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، ایک فرشتے آ گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے علم لے کے آئے ہیں، اور چلو بھی ایسے زندگی گزارو جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب وہ علم تو انسانوں کو دے دیتے، لیکن وہ ایک فرشتے ہیں، وہ انسانوں کے اندرونی حالات کو تو نہیں جانتے، وہ انسان نہیں ہیں، وہ انسانوں کی سائیکالوجی کو نہیں جانتے، تو وہ ان کے اندرونی معاملات کے بارے میں کوئی اور بات کیسے بتا سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان پوچھے کبھی یہ معاملہ، تو ان کے بس میں وہ نہیں ہے، کہ وہ انسان تو ہے نہیں۔ یہ حضرت جبرائیل کی ہی بات کر رہے تھے ہم، کہ اگر جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس وہ گئے ہیں تو وہ ڈر گئیں، تو یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ لا یخف، ڈرو نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں کوئی انسان تو ہوں نہیں کہ جس سے ڈرا جائے، میرے اندر تو وہ نفس اور وہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں میرے اندر۔ تو یہ فرشتے اندرونی معاملات کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ پاک انسانوں ہی میں سے ایک نبی منتخب کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہدایت کا ذریعہ وہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم پھر ان کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچتا ہے۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص عنایت ہے، اللہ پاک کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کی وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی تو بس یہ ہے، رسالت کا کام ہے، جو اللہ پاک کے ہاں سے علم آیا ہے، فرشتے نے لا کے دیا ہے، وہ بس انسانوں تک پہنچا دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس سے بڑھ کر بہت عنایات کی، تو اللہ پاک نے جو علم اللہ کے نبی کو، جو شرح صدر عطا کی تھی، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ دعا جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے، یہ انسان کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس پہ
سے متعلق دعا مانگی ہے، اندرونی جو انسان کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، اس کے قابو کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے امام صاحب کو ایک مسجد کے اندر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ دعا کے اندر فرض کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، فرض کے بعد کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو امام اکثر مساجد میں فرض کے بعد نماز دعا کراتے ہیں۔ پھر میں نے دوسری مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں بھی امام صاحب یہی دعا پڑھ رہے، تیسری مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں بھی امام صاحب۔ تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ پہلے تو یہ دعا نہیں پڑھی جاتی تھی، آج کل کے دور میں پریشانیوں کا اور انتہائی الجھن کا جو ہے ایک اثر ہے ہماری طبیعتوں کے اندر۔ اب اس ذہنی الجھن سے کیسے نکلا جائے تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ہمارا کیا علم ہے؟ ہماری زندگی تو حیوانوں جیسی ہوتی اگر اللہ پاک خود رہنمائی نہ کرتے۔ آج ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں ہی کئی ایسے واقعات سن لیتے ہیں، درندگی اور حیوانیت کے واقعات تو سرعام ہمیں نظر آتے ہیں، روز سننے کو مل جاتے ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ خود رہنمائی نہ فرمائیں تو انسان ایک طرح کا حیوان ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے حیوانی جذبے ہیں، لالچ ہے، شہوت ہے اور درندگی ہے۔ یہ سب کے ساتھ جو ہے انسان ایک مکمل طور پر ایک حیوان جیسے جانور ہے ویسا انسان بن جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو خالی نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ رہنمائی کی، اور انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی کی، خود رہنمائی کی، اپنا علم بھیجا، کلام بھیجا اپنا، اور اس کے بعد پھر انبیاء کو جو کہ انسانوں ہی میں سے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی جو بھی ان کے اور مسائل ہیں، علم آپ کو دے دیا ہے وہ آپ ان کو سکھائیں۔ اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے پریشانی کے لیے، ہمارے الجھنوں کے لیے جو دعا سکھائی ہے، تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی نفسا طرفۃ عین۔ اور اس کو اگر اپنی ذات کے لیے پڑھیں، یہ تو ایک جامع ہوگا نا کہ ہم سب کے لیے، اپنے لیے پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں گے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اب اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے ایک عجیب چیز سے ہی پناہ مانگی ہے، جہاں ہمارا سوچ نہیں جا سکتی، اور نہ ہی ہم کبھی اس چیز سے پناہ مانگیں گے۔ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ شیطان سے مانگی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان، یہ جن ہمارے دشمن ہیں، کو ان سے خلافت چھین لی گئی تھی اور انسانوں کو دے دی گئی تھی، تو یہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کو بہکائیں، ان کو گمراہ کریں۔ تو وہ ایسی باتیں جو ہے انسان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بلوٹوتھ کی صلاحیت ہے یا کیا چیز ہے، کو یہ انسان کی سوچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایک مشہور ہے حدیث پاک مفہوم ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو فرشتے قید کر لیتے ہوں، ان کو نکال دیتے ہوں ہمارے بیچ میں سے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے اور ذہن جو ہے وہ ایک ماحول کے اندر ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو ایمان کی طاقت کی وجہ سے، ایمان کی طاقت اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، خوف بڑھا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ قریب نہیں آتے۔ اور اس کی ایک تیسری تشریح حدیث پاک کی کچھ یوں ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، سننے لگتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر کیا جا رہا ہے، تو فرشتے بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کی موجودگی میں بھی کسی جن، کسی شیطان کا قریب آنا مشکل ہے۔ تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قید ہو گئے، کہ یہ اب قریب نہیں آ پائیں گے۔ تو یہ جن جو ہیں یہ فرشتوں سے ڈرتے ہیں، ان سے مقابلہ ہو چکا ہے ان کا، اور یہ جن ہار چکے ہیں، تو یہ ان سے ڈرتے ہیں، ان کے قریب نہیں آتے۔ تو اس طرح سے بھی اس کی تشریح حدیث پاک کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے، انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم دعا کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو یوں لگتا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ پوری دنیا کی فلسفی، سائیکالوجی، ہر چیز لے آئی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس دعا کے آگے۔ چاہے جولیٹ سیزر کو لے لیں جو کہ بیٹھ کے بائبل لکھ لیتا ہے، اور چاہے وہ مارکس اویلیس ہو یا دانتے ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑے فلاسفرز، تو یہاں پر اس حدیث کی دعا کے اندر
ایسے رموز چھپے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، قیامت تک اس پہ بات کرتے رہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی دعا ہے یہ۔ تو دوستوں، انبیاء کرام ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ کیسے منانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ایک ایسی عجیب چیز مانگنے لگے ہیں کہ جو ہماری سوچ سے ہٹ کر ہے، ہماری دھیان میں، ہمارے سوچ میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو پناہ مانگی گئی ہے ایک چیز سے۔ اب پناہ تو مانگی جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ شیطان مردود سے، اور پھر ذوف سے، فرار ذوف سے، سانپ کے ڈسنے سے، پانی میں ڈوب کے مرنے سے، برے اخلاق سے، جہنم کے عذاب سے، حمازت شیاطین سے۔ پناہ مانگی جاتی ہے غم سے، تکلیف سے، بیماری سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے۔ پناہ مانگی جاتی ہے حساب کتاب والے فرشتوں کے سخت سوالوں سے، اور قیامت کے سخت معاملات کے ساتھ، سوال و جواب کے ساتھ۔ اور پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، اور گناہ کرنے سے پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے ایک عجیب ہی چیز مانگی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اپنے آپ سے ہی پناہ مانگ لو۔ تو اپنے آپ سے اپنی کس چیز سے پناہ مانگی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے ہم دعا شروع سے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ پاک کو جانتے ہیں کہ ہم نے منانا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس چیز سے متعلق اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ یا حیو، اے پیدا کرنے والے، کہ پیدا تو آپ ہی کرنے والے ہیں، مالک آپ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یا حیو یا قیوم، اور قیام دینے والے۔ اب قیام کا تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی یہ دیکھیں کہ یہ چاند نہ ہو ہمارا، تو زمین کیا ہوگی کہ اس کی گردش تیز ہو جائے گی، اور ہم اڑتے پھریں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ جو کشش ثقیل ہے، ہماری گریوٹی ہے، یہ ختم ہو جائے، پھر بھی ہم اڑتے پھریں، اور ہمارے پیر نہ ٹکیں، اور پھر سارے کام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس کو ہم بہت طویل بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر، کہ فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے اللہ پاک نے ہمیں قیام دیا ہے، زندہ کیا، اس کے بعد پھر ہمیں پہلے والدین نے پرورش کی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمیں طاقتیں عطا فرمائی کہ اپنی زندگی گزارو۔ تو سب مطالب کے اندر وہ قیام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں برحمتک استغیث۔ ابھی دعا شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکے۔ وہ مددگار بھی آپ ہی ہیں، وہ ہمارے زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر موقع کے اوپر اگر کوئی مدد ہماری کر سکتا ہے تو وہ ہمارا مالک ہی کر سکتا ہے۔ برحمتک استغیث اصلی لشانک اللہ، تو ابھی بھی تعریف ہی ہے۔ اب یہ جو استغیث ہے، مددگار ہے، یہ اصل میں لگتی تو ہمیں دعا ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کا اپنے آپ کو ادراک کیا جا رہا ہے کہ مجھے اگر کوئی مدد میری کر سکتا ہے، اپنی سوچ کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ برحمتک استغیث اصلی لشانک اللہ، یا اللہ اپنی شان سے، ابھی بھی اللہ پاک کی تعریف کہ یا اللہ آپ شان والے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں یہ کام، آپ کی شان بہت بلند ہے، تو یہ کام کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، میں خود بھی نہیں کر سکتا، چاہے میں اپنے کسی چیز کے بارے میں آپ سے، اپنے نفسیات کی کسی چیز کے بارے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن وہ بھی آپ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ تو اصلی لشانک اللہ، اپنی شان سے ہماری تمام تر اصلاح کر دیجئے۔ تو یہ کس چیز کی اصلاح کر دیجئے؟ کہ ہماری جو سوچیں بھٹکنے والی سوچیں ہیں، گناہوں کی طرف جانے والی سوچیں ہیں، ان کی اصلاح، اور ہمارے تمام اعمال کی اصلاح جو ہے، سرکمسٹانسز اور یہ دنیا تو آپ کے حکم سے ہی چل رہی ہے، تو اس میں رہتے ہوئے ہماری اصلاح کر دے اللہ پاک، اصلاح کے اسباب بنا دے اللہ تعالیٰ۔ وہ اسباب بھی اللہ پاک نے مہیا کرنے ہیں۔ کوئی یہ نہ ہو کہ شرابیوں کے ماحول میں چلے جائیں، ڈانس والے کلچر میں چلے جائیں، تو وہاں پر اصلاح کی کوشش ذرا سخت کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو کیسے روکیں گے؟ کسی برائی کے ماحول میں چلے جائیں، جواریوں میں بیٹھے ہیں، چلو بھائی تم بھی، اللہ پاک ہمیں برے ماحول سے، برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے۔ اصلی لشانک اللہ۔ اب اللہ پاک کے نبی وہ دعا کرتے ہیں، اب اپنے آپ سے
جس کے اندر اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے اوپر، میری سوچ کے اوپر، میرے گمان کے اوپر، میرے خیالات کے اوپر چاروں سمتوں میں سے کسی ایک سمت پہ بھی مت چھوڑیے گا۔ اب دوستوں یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس چیز سے پناہ مانگی ہے، تو وہ نفس سے پناہ، ہمارے اپنے نفس سے پناہ مانگی ہے۔ تو نفس کو تو اللہ پاک نے پاک بنایا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس بالکل پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس کی موت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، چلو بھی جو نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہو اپنے لیے بخشش کی دعا کرو، وہ تو بخشی بخشائی روح ہے۔ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ وہ ایک ٹرک آیا، اس سے اس کی ٹکر ہوئی سائیکل کے اوپر، اور ہلکی سی ٹکر ہوئی تھی، لیکن وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ وہیں پر ہی فوت ہو گیا۔ اب یہ واحد جنازہ تھا۔ ہمارے ہاں کلچر ہے کہ جنازے کے اوپر رویا نہیں جاتا، بلکہ اگر کوئی روئے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی آواز سے نہیں رونا آپ نے۔ لیکن وہ واحد جنازہ ہم نے دیکھا جس میں پورے محلے کے لوگ جو تھے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ بھئی یہ پاک روح جو تھی، ایک معصوم روح، بخشی بخشائی روح، یہ کیسے ایک ناگہانی آفت کا شکار ہو گئی، اور ڈرائیور نے نہیں دیکھا، اس کی غلطی تھی یا کس کی غلطی تھی، بہرحال وہ بچہ فوت ہو گیا، مر گیا وہ۔ اب دکھ تو جانے والدین، لیکن یہاں پر تو سارے ہی محلہ جو ہے وہ اس سے معصوم روح کے لیے رو رہا تھا۔ وہ ہماری ایک سسٹر ہے، تو بھانجا ایک 2-3 دن کا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اب وہ سسٹر کو چین نہیں ہے، ماں کو چین نہیں آ رہا، وہ کبھی نکالتی ہے، اس کے لمس میں مسئلہ تھا، وہ ایکس رے نکالتی ہے، بار بار دیکھتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے، تو کوئی چین نہیں ہے اس کو۔ تو باپ ہے وہ بیٹھا بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جو نابالغ بچے ہوں گے، حمل میں گرنے والے یا تھوڑا بلوغت سے پہلے جو فوت ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ اللہ پاک نے خود کہا ہے من ذا الذی یشفع عند اللہ باذنہ، میری شان میں کسی کی جرأت ہے کہ کوئی آ کے سفارش کرے کہ چلو بھائی اس کو نکالو جہنم سے، یہ کرو وہ کرو؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دے سکتا ہے بھلا؟ بہرحال یہ بچے آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے والدین جو جہنم میں چلے گئے ہیں نا، ان کو ہم نے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ جنت میں، الا بما شاء، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اب الا بما شاء کہ جس کو میں اجازت دے دوں، تو کسی کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے، لیکن بہرحال ان بچوں کو جو نابالغ فوت ہو گئے، انہیں اللہ پاک اجازت دے دیں گے کہ بھئی اب بتاؤ کیا مانگ رہے ہو، کیا کس کی سفارش کر رہے ہو؟ میں تو جہنم میں بھیج دیا ہے تمہارے والدین کو، لیکن یہ ان کو پکڑ کے یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو دوستوں نفس تو پاک ہے، یہ وہ نفس ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کلام بھی اس نفس سے ہی کیا ہے، کہ جو انسانی روح ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا نفس ہے، اس سے کلام ہے، اس کے اوپر ہی جزا اور سزا ہے۔ تو یہ پاک پیدا کیا اللہ پاک نے، اللہ پاک کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسا بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس وما سواها، میں نے تو اس کو درست بنایا تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر میں نے گناہ کرنے کی، فجور کی طاقت بھی رکھ دی، گناہ کو ایکسیپٹ کرنے کی، اور اس کے اندر میں نے تقوی، ڈر، خوف اور رکنے کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ اب اس فجور کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، تو بہرحال دعا تو دونوں کے لیے ہے کہ فجور کی حالت میں، فجور کی طاقت کی حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ، اب رکنا تو انسان نے خود ہے، یہ طاقت تو اللہ پاک نے انسان کو دے رکھی ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک بڑا احسان کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اس نفس کو بھی اللہ ہی کے حوالے کر دو، ان ساری سوچوں کو، یا اللہ میری سوچوں کو، میرے خیالات کو، میرے ہر قسم کے جذبے کو، میرا علم بہت تھوڑا، مجھے کیا پتہ کہ آپ میرے لیے کیا بہتری سمجھتے ہیں، کوئی چیز مجھے دنیا میں نہیں مل رہی، کیا پتہ آپ کے ہاں اس کا کیا اجر ہو، یا میرے لیے اس کے اندر کیا بہتری ہو، میرا تو علم یہ اس چیز کو نہیں جانتا، تو یا اللہ میری سوچوں کو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو میرے نفس کو میری اپنی سوچوں کے اوپر کسی ایک سمت سے مت چھوڑنا، اپنی گرفت میں رکھنا، اپنی ہی حفاظت کے اندر رکھنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ذہنی طور پر برباد کر ڈالیں،
ہمیں دکھی کر ڈالیں، پریشان کر ڈالیں، کوئی لالچ کا جذبہ آ جائے، کوئی محرومی کا جذبہ آ جائے، کوئی درندگی کا جذبہ آ جائے، کوئی خوف کا آ جائے، کوئی لالچ کا جذبہ آ جائے، اور کوئی حسد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو ان کی حفاظت آپ نے ہمیں طاقت تو دے رکھی ہے لیکن ہم کمزور ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے اللہ پاک سے خود ہی مدد مانگ لی کہ اللہ آپ ہی آ جائیں اور آپ ہی ان کو سنبھال لیں، وہ ہمارے بس میں یہ، ہمارے قابو میں یہ نہیں آ رہے ہیں. ہم ایسے نفس والے انسان ہیں. اگلی آیات ہیں اسی سے آگے کہ اللہ کی اونٹنی سامنے کھڑی ہے، ازم بہا سے اشکاہا فقال الحم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا. تو سامنے نشانی کھڑی ہے. اللہ کی نشانیاں کتنی ساری ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم محسوس کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی اللہ کی نشانی. تو ہمارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، جن میں ایک پانی کو ہی مثال لے لیں کہ کیا کیا نظام ہے اللہ پاک کا. سمندروں سے اٹھاتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ لے کے جاتے ہیں، پھر زمینوں میں آتا ہے اور چشمے بہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار. تو یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اپنی اونٹنی کی کہ یہ تو سامنے مانگی تم نے، ہم نے دکھا دی اللہ کی اونٹنی، اور تم نے جا کے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، اس کے ٹخنے کاٹ ڈالے، مار ڈالا اس کو. فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اور پھر تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر دمدمہ آتا ہے، یعنی ہماری اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ایسی حرکت تک پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کے غصے کو دمدمہ کی کیفیت میں لے جائیں، ابال کی کیفیت میں. تو یہ تو ہمارے نفسوں کا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دعا کی برکت سے ہمیں عمل نصیب فرمائے، اور ہماری تمام سوچوں کی نگرانی جو ہے اللہ پاک خود ہی کر لیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے. تو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، تو اسی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کے واسطے سے یہ مانگتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.